ہمارے یہاں ایک آئی ڈی ہے ایم ڈی اکرم، تو انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا سادات کی تعظیم ضروری نہیں ہے؟ بالکل سادات کی تعظیم کرنی چاہیے، لیکن یہ دیکھیے آپ، اسلام میں ذات پات کا کوئی چکر ہے؟ ہندوؤں میں ہے، اسلام میں ہے کوئی ذات پات کا چکر؟ اچھا، اب یہ جو ذات پات کا چکر ہے یہ ہے کیا؟ ایک تو ہو گئی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو حضور کی آل سے نہیں ہے وہ کون ہے؟ وہ چمار ہیں، چوڑے ہیں، وہ بھی نبی کی اولاد ہے نا، آدم صفی اللہ کی اولاد میں سے ہے نا، سمجھ گئے؟ تو جو سادات ہیں وہ تو ہو گئے آل محمد یعنی نبی کی آل، اور جو سادات نہیں ہیں وہ بھی نبی کی آل ہے نا، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں نا ہم، تو ہم بھی تو نبی کی آل ہیں نا، یا نہیں ہے؟ کیوں جی؟ اچھا، اب وہ حضور کی آل سے اور ہم آدم علیہ السلام کی آل سے ہیں، نبی کی آل کے علاوہ کوئی دنیا میں ہے بندہ؟ کوئی ایک بندہ دکھاؤ جو نبی کی آل سے نہ ہو، سوچو، غور کرو، ہے کوئی؟ یعنی یہ تو ہو گئی آل محمد اور ہم ہو گئے آل آدم، پھر اللہ نے جہنم کس کے لیے بنائی؟ ہاں، سوچنے کی بات ہے نا، کہ یہ تو ہو گئے آل محمد سے اور ہم ہو گئے آل آدم، سب آدم صفی اللہ کی نسل سے ہے نا، کوئی باہر سے تو نہیں ہے، تو پھر اللہ نے جہنم کس کے لیے بنائی؟ اب یہاں پر قوانین آ جاتے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی آل قرار دے دے، سمجھ گئے آپ؟ جیسا کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، یہ جو میرا بیٹا ہے یہ میری آل میں سے ہے، اس کو معاف کر دے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا، اس کے کافر بیٹے کو، اور اس کا کافر بیٹا جا کے اور کفر پھیلاتا، ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہ جو ذمہ داری ہوتی وہ آڑے آ جاتی، سب کا جو خون اللہ کے اپنے ہاتھوں پر ہوتا گمراہی کا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو اگر امیونٹی دے گا، اللہ تعالیٰ کسی کو اگر اسپرچول امیونٹی دے گا تو وہ میک شور تو کرے گا نا کہ جس کو میں آل قرار دے رہا ہوں یہ میرے نام کی، میرے نبی کی لاج رکھے گا، نام جڑا ہوا ہے نا، کیوں بھائی؟ اگر کوئی ولی ہو اور اس کے اولاد فحش کاموں میں لگ جائیں، دنیا میں فساد پھیلائیں، شر پھیلائیں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے دیکھو یار، ولی کا بیٹا، دیکھو حرکتیں دیکھو اس کی کیسی ہیں، کیوں بھائی؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا یہ قانون ہے کہ اگر اس کی بہاف پر کسی کو عزت دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ میک شور کرے گا کہ وہ بندہ واقعتاً عزت کے قابل ہو جائے۔ اب جیسے آل محمد کے لیے قرآن مجید نے کیا کہا کہ اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ وہ تیری آل کو ہر قسم کی نجاست سے پاک کر دے۔
جب تک ارادہ نہیں فرمایا تھا تو اس وقت تک وہ چیز موجود تھی نا جس کو پاک کیا جا رہا ہے. کیوں بھائی؟ اچھا، ایک تو ہو گئی آل. حضور کے زمانے سے ہی ایک مثال ہم سنتے آئے ہیں کہ سلمان فارسی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل میں داخل کر دیا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آل ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ خون کا رشتہ ہو. کیا خیال ہے؟ اگر صرف خونی رشتے سے آل ہوتی تو حضور نے سلمان فارسی کو آل میں کیوں داخل کیا؟ وہ تو ایران سے آئے تھے. ہم؟ تو ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ خود حضور نے ایک ایسے شخص کو جو دوسرے ملک سے آیا، حضور پر ایمان لے آیا، اور آپ نے اس کو اپنی آل میں داخل فرما لیا. خونی رشتہ تو نہیں تھا اس کا حضور سے، پھر اس کو جو آل میں داخل فرمایا تو کس طرح فرمایا؟ کس طرح فرمایا؟ اس کا جواب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا. آپ غوث اعظم کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، وہاں لکھا ہے کہ ہر متقی محمد کی آل ہے. اور سیدنا گوہر شاہی نے یہ فیض عطا فرمایا. بھئی ایسا نہیں ہے کہ ایک تو سادات ہو گئے، اب باقی ساری دنیا جو ہے وہ سادات کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جائے. یاد رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر فوقیت حاصل نہیں، نہ کوئی عجمی کسی عربی سے کمتر ہے. اللہ کے نزدیک جو عزت کا، تکریم کا، مکرم ہونے کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے. جو جتنا زیادہ متقی ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مکرم کہلائے گا. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہے ٹیکنیکل زبان اور ایک ہے درویش کی زبان. درویش کی زبان میں ہے تو متقی تب بنے گا جب اپنے قلب و قالب سے شیطان کو باہر نکال دے گا، اللہ کو اندر لے آئے گا تو متقی. یعنی شیطان سے تو نے اپنے وجود کو پاک کر لیا، شیطان سے تو نے اپنی روحوں کو، اپنے قلب کو، اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور صرف اندر سے طہارت رہ گئی، اللہ کا نور رہ گیا، تو متقی ہے اور تو آل محمد میں شامل ہے. سادات کا مرتبہ کیا ہے؟ کہ وہ نوری ہوتے ہیں. سیدنا گوہر شاہی نے فرمایا کہ یہ ذکر قلب لے لو، خون میں جب نور جائے گا، نس نس میں نور پہنچ جائے گا، کیوں جی؟ تو اس وقت تو جو ہے مقام نور پر ہوگا. جب نس نس میں نور چلا گیا تو اور آل محمد ایک ہو گئے. گوہر شاہی کا غلام ہو کے بھی تو ایک مقام پر ساکت ہو جائے اور ساری زندگی آل کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے، یہ ممکن نہیں ہے. ایسا ہوا امام ابو حنیفہ کے زمانے میں، ایسا ہوا. امام ابو حنیفہ نے تعلیم حاصل کی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور پھر روحانیت میں وہ ان سے اتنا آگے نکل گئے کہ 99 مرتبہ انہوں نے اللہ کا دیدار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم قرار دیا. تو آل سے آگے نکل گئے نا پھر وہ، یا نہیں؟ آل سے آگے نکل گئے نا. ہاں، تو بھی اپنی قسمت آزما.
تو بھی اپنی قسمت آزمانا. تو اب بتاؤ کون کیا کیا بن سکتا ہے؟ آل تو نبی کی اولاد ہی بنے گی نا، روحانیت کے ذریعے، تعلیم گوہر شاہی کے ذریعے. تو پتہ ہے کیا بن سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ حدیث قدسی کہتی ہے کہ ایک مقام قرب میں ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تیرے ہاتھ بن جاتا ہے جسے تو پکڑتا ہے، تیرے پاؤں بن جاتا ہے جسے تو چلتا ہے، تیری زبان بن جائے گا جس سے تو بولے گا. اور تیرے لیے تو وہ تعلیم حاصل ہے جس سے تو اللہ بن جائے اور اللہ تو بن جائے. تو ابھی حال اور سادات میں اٹکا ہوا ہے. تو اللہ بننے کا کیوں نہیں سوچتا؟ اذا تم الفقر فہو اللہ، جو فخر میں کامل ہو گیا وہ اللہ ہی ہو گیا. بھئی پھر حال بننے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو اللہ ہی بن جاؤ نا. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. یہ مقام بھی حاصل ہو سکتا ہے نا. تو وہ بھی حال کے چکر میں لگا ہوا. دوسرا واقعہ، بلے شاہ سادات میں سے تھے. تو پھر یعنی عنایت حسین آرائی کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ وہ تو آرائی تھے نا، اور وہ سید زادے تھے بلے شاہ. اب بلے شاہ کا دور کتنا پرانا ہے، چند سو سال تو ہو گئے ہوں گے. تو اس وقت کے سید نے کہا کہ کچھ اندر نہیں ہے، چلو روحانیت سیکھو کسی ولی اللہ کے پاس جا کے. تو آج 400-500 سال کے بعد سیدوں کا کیا حال ہوگا؟ اس دور کے سید کے پلے کچھ نہیں تھا، تبھی تو وہ آرائی کے قدموں میں جھکا. حالانکہ ان کی بہنوں نے بڑے ان کو، گھر والوں نے ان کو بڑا لان تان کیا بلے شاہ کو. بلے نو سمجھاون آئیاں پہنا تے پر جائیاں. ہے نا یہ آل نبی اولاد نبی نو تو کیوں لے کر لائیاں. وہ بلے شاہ اتنے ناراض ہوئے اس بات پر، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں. کہ جس نے آج کے بعد ہم کو سید زیادہ کہا اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا. اور اس میں کچھ نہیں رکھا سیدوں میں. 7 پشتوں تک چلا تھا نور، ختم ہو گیا. اب سید میں اور عام آدمی میں کوئی فرق نہیں. اور اس کے بعد قلم توڑنے والا کلام سرکار گوہر شاہی کا. سرکار نے فرمایا کہ ادھر سید قریشی کی کیا پرواہ جو تارک قرآن ہے. اہل حرفہ، اہل سیاست سبھی کے لیے ایک فرمان ہے، تھا جو بھی تیری یاد سے غافل وہ حیوان ہے. TV, bringing light, love, and peace in your life.